بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجرم بلکہ ملزم ان کے حوالے نہ کیا جائے تو وہی ہوتا ہے جو لیبیا کے قذافی کے خلاف ہوتا آ رہا ہے۔ آبادی اور صدارتی محل پر بمباری کی جاتی ہے، نشر و اشاعت کے ذریعے سے ابلیسی کردار کشی کی جاتی ہے۔ سلطان شاہ کندھے اچکا کے بولا، قذافی کو تو اعلیٰ ترین سرکاری سطح پر پاگل، جنونی، وحشی بلکہ لوتی تک کہا جا چکا ہے، لیکن اس کے لوگ پھر اس سے پیار کرتے ہیں۔ میں حساس موضوعات پر بہت کم بولتا ہوں۔ اول خان قدرے پرسکون ہو کر بولا، تمہارے سامنے میں تمہارے ہم وطنوں کی صفاقیوں کا ذکر کرنے سے گریز کرتا رہا ہوں، کیونکہ ہم رواداری اور بقائے باہمی میں یقین رکھتے ہیں۔ آج میں اس لیے بولا کہ اپنے باپ کے قتل کے بعد تم اپنی پرانی شہریت سے دستبردار ہو چکی ہو۔ امریکن دنیا بھر میں اپنی تہذیب، ترقی اور شخصی آزادی کا ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے کرۂ ارض پر ایسا سحر طاری کیا ہے کہ ہر شخص ان کی آواز میں آواز ملانے میں فخر محسوس کرتا ہے، لیکن میری نظروں میں امریکن تہذیب اس دنیا کا سب سے بڑا ناسور ہے۔ پورے یورپ کے ڈاکوؤں، قاتلوں اور بگوڑوں کی نسلیں وہاں آباد ہیں۔ اپنے اپنے معاشرے کے ان باغیوں نے امریکہ میں پھیل کر وہاں کے اصل باسیوں کو مزید گھنے جنگلوں میں دھکیل کر اچھوت بنا دیا ہے۔ ریڈ انڈین قبائل کو انسانی ہمدردی کے نام پر مفت تمباکو اور سستی شرابیں فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ دن رات نشے میں ڈوب کر دنیا سے کٹے رہیں۔ مساوات اور ترقی کے نعرے اس وقت بھلے معلوم ہوتے ہیں جب ان نیبندوں کے اثرات پرانے مقامیوں پر بھی نظر آتے۔ ان بیچاروں کو بے رحمی سے بلا دیا گیا ہے۔ فلموں اور کہانیوں میں ان کی بربریت کی تشہیر کر کے انہیں قابل نفرت بنا دیا گیا ہے۔ وہ ایمیزن کے گھنے جنگلات میں رہتے ہیں جہاں تشہیری کیمرے جاتے ہیں، نہ باہر سے آنے والا کا گزر ہوتا ہے۔ ہر آنے والا شہروں کی رونق اور چمک دمک سے معروب ہو کر رہ جاتا ہے۔ آزادی کے مینار پر چڑھنے والوں کو جنگلات کی تاریکیوں میں حیوانی زندگی گزارنے والے وہ قبائلی نظر نہیں آتے جنہیں ان کی آبائی رسوم کا قید بنا کر آہستہ آہستہ معدومی کے سمندر میں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ کا ایک نیا ہی رخ ہے، ویرا نے اعتراف کیا۔ میں نے وہیں پیدا ہونے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارنے کے باوجود کبھی اس نئی دنیا کے اصل وارثوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہر طرف پھیلی ہوئی چکا چوند میں کوئی ان کی پسماندگی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر ان بیچاروں کو ایک تہذیبی سازش کے تحت جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے تو یہ عمل قابل نفرت ہے۔ سنو، جہانگیر اپنی جگہ چھوڑ کر بولا، تم لوگ اتنی محبیت سے دنیا بھر کی تاریخ اور جغرافیہ کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو جیسے ڈاکٹر نے تمہیں طلوع آفتاب کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ہدایت کی ہو۔ میری ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں ساری رات یہاں بیٹھا رہوں۔ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں۔ ضرور جاؤ، تمہاری خوابگاہ کباڑ خانہ بنی ہوئی ہے۔ ویرا نے اسے چڑھایا۔ میں قالین یا پھر فرش پر ہی سو لوں گا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اندر کی طرف چل دیا۔ تھانے سے تمہاری ذخیرہ واپس آ گیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم زیادہ دیر تک چار معقول آدمیوں کی محفل میں نہیں بیٹھ سکو گے۔ تمہاری بوتلوں میں بڑی مقناطیسی کشش ہے، ویرا بولی۔ جہانگیر نے اس کے تبصرے کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور مڑ کر دیکھے بغیر اپنی خوابگاہ کی طرف غائب ہو گیا۔ جہانگیر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اول خان نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کے کہا، 4 بجنے والے ہیں، مجھے بھی واپس چلنا چاہیے۔ بلا وجہ آج کی رات بھی کالی ہو گئی۔ اب میں گھر جا کر آرام کروں گا۔ اسی کے ساتھ سب اپنی جگہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانے سے پہلے اول خان نے اپنے تینوں آدمیوں کو نگرانی اور باری باری آرام کرنے کے بارے میں بریفنگ دی۔ میں نے اسے ایلن کی تلاش پر کسی کو مامور کرنے کے بارے میں یاد دہانی کرائی اور وہ سب سے ہاتھ ملا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ باتوں میں ایک اہم ترین نقطہ رہ گیا، اس کی وضاحت نہیں ہوئی تو مجھے سکون سے نیند نہیں آ سکے گی۔ ویرا نے کسی فوری خیال کے تحت بڑھ کر اول خان سے پوچھا، جلدی سے کہہ جاؤ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اگنیشن سے چابی ہٹا کے بولا، ڈینی کی گرفتاری کے لیے پورا تھانہ یہاں چڑھ آیا تھا۔ نیچے سے اوپر تک سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم سب یہاں مقیم ہیں۔ ان کے ذریعے یہ بات ضرور پھیلے گی۔ میں سمجھ گیا۔ وہ ویرا کی بات کاٹ کے بولا، میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ تشہیر کے بعد تم لوگ یہاں رکے رہو۔ آج کی رات بسر کر لو، کل کسی نئے بندوبست کے بارے میں سوچیں گے۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کو کھلے ہوئے پھاٹک سے باہر لیتا چلا گیا۔ اسے الوداع کہنے کے چکر میں آگے بڑھا تو ٹیلی فون کے قریبی کھمبے پر 2 آدمی چڑھے ہوئے نظر آئے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں فون کی لائنیں مرمت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ لوگ پولیس کی گاڑی کے ساتھ آئے ہیں۔ ریشم خان نے پھاٹک بند کرنے کے بعد ہمارے قریب آ کر رازداری سے کہا، تار جوڑ کر اندر بھی آئے گا۔ انہیں
منہ لگانے کی ضرورت نہیں، میں نے ناگواری سے کہا۔ دفتر میں رکھے ہوئے فون چیک کر کے انہیں واپس لوٹا دینا۔ اب باہر کا کوئی آدمی فیکٹری میں نہیں آئے گا۔ موتی لال یوں ہی بھوکا پیاسا پڑا رہے گا؟ زینے طے کرتے ہوئے غزالہ نے پوچھا۔ پڑا رہنے دو، میں نے سختی سے کہا۔ اگر گودام میں پلے ہوئے چوہے اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ قحط میں وہ زیادہ اذیت برداشت نہیں کر سکے گا۔ جہانگیر پہلے ہی اپنی خوابگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ اوپر جانے کے بعد غزالہ اور ویرا بھی اپنے کمرے میں گھس گئیں۔ میں سلطان شاہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی حالت بہت ابتر تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سلطان شاہ کے ساتھ مل کر پھیلے ہوئے سامان کو کرینے سے سمیٹنے کی مشقت کرتا۔ میں تکیہ لے کر فرشی قالین پر ہی دراز ہو گیا۔ سلطان شاہ نے بھی میری تقلید کی، مگر لیٹنے سے پہلے اس نے کمرے کی تمام روشنیاں گل کر کے مدھم روشنی والا ایک لیمپ جلتا چھوڑ دیا۔ نیند کا خمار سوار ہونے سے پہلے ہمارے کمرے میں لگے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلطان شاہ نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ میرا خیال تھا کہ دوسری طرف ریشم خان ہوگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ہم دونوں کس کمرے پر قابض تھے۔ سلطان شاہ اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر لوٹ آیا اور میری طرف کروٹ لیتے ہوئے بولا، کام کرنے لگے ہیں؟ غنیمت ہے دونوں فون ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے ہیں، ورنہ بے وقت آنے والی کوئی بھی کال ہماری نیند خراب کر سکتی تھی۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی فون ضرور آئے گا۔ تمہاری چھٹی حص ہمیشہ تکلیف دہ باتیں بتاتی ہے۔ سلطان شاہ جل کے بولا، ایسا کرو کہ ڈرائنگ روم میں فون کے قریب ہی لیٹ جاؤ تاکہ پہلی گھنٹی پر فون اٹھا سکو۔ تم بلا وجہ سلگ رہے ہو۔ چھٹی حص صرف خطرے یا پریشانی کے وقت ہی بیدار ہوتی ہے اور پہلے سے کچھ خطرات کی نشاندہی کر دیتی ہے۔ اس سے خوشگوار اندازوں کی امید نہیں کی جا سکتی۔ خوب فون آئے گا اور یہ بھی طے ہے کہ وہ پریشان کن ہوگا۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ ایلن نے آج جس پیمانے پر چھیڑ چھاڑ کی ہے، اس کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اسے ہر طرف سے اکسایا جا رہا ہوگا کیونکہ اس کا ہر حلیف ہمارے ہاتھوں زخم کھا چکا ہے۔ پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نارمن کے کونسل خانے کے ٹرانسپورٹ یارڈ سے ایک دو بختر بند گاڑیاں ادھر چل پڑی ہوں اور کسی بھی وقت دیواریں گرا کر اندر گھس آئیں۔ میرا مزاح کا مت اڑاؤ، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سکون سے کٹنے والی رات نہیں ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بختر بند ایمبولینس شرف آباد کے فلیٹ پر پہنچی گئی تھی۔ میں خود بھی سونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تفکرات کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ سکے گی۔ تم جاگتے رہو، میں سو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے پیروں تک چادر تان لی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی ناکافی روشنی میں مجھے خیالی ہیولے بنتے اور بگڑتے نظر آنے لگے۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ میں شدت سے سونا چاہ رہا تھا، لیکن بدترین اعصابی دباؤ کی وجہ سے نیند میری آنکھوں سے دور تھی۔ میں قالین پر پڑا بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا جا رہا تھا۔ اس دوران میں سلطان شاہ واقف ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی نیند گہری ہوتی چلی گئی اور ایئر کنڈیشنڈ خوابگاہ کی بند فضا میں اس کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ میں سگریٹ سلگا کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا اور ڈرائنگ روم کے ایک بڑے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ یہ سوچ کر میرے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی کہ غیر ارادی طور پر مجھے وہی کرنا پڑا تھا جو سلطان شاہ نے تجویز کیا تھا۔ میں اپنے کمرے کی بجائے ڈرائنگ روم میں تھا اور دونوں اسپیکر فون میرے قریب ہی رکھے ہوئے تھے۔ نیند کی شدت سے میری آنکھوں میں سوزش ہو رہی تھی۔ میں نے کئی بار آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی، مگر ہر بار میں نے انجان وسوسوں سے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ ہزاروں گز پر محیط اس رقبے پر گنتی کے چند آدمی موجود تھے، جن میں سے بیشتر گہری نیند سو رہے تھے۔ مجھ سمیت جاگنے والوں کی تعداد کسی بھی طرح 3-4 سے متجاوز نہیں تھی۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ آوارہ کتوں کی صدائیں فضا کو مجروح کر رہی تھی، یا پھر دوسرے کارخانوں کا دھیما دھیما مشینی شور ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہا تھا۔ آخر صبح کی دہلیز پر رات کے اندھیرے نے سپر ڈال دی۔ پہلے فضا میں ملگجا سا اجالا نمودار ہوا جو تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ وسوسوں کی رات بیت چکی تھی اور نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرائنگ روم کی بتیاں گل کر دی۔ قدرتی اجالے کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں امید اور تقویت کی نئی کرنیں پھوٹنے لگی تھی۔ میرے ذہن پر مسلط دباؤ کسی ارادی کوشش کے بغیر کم ہونے لگا تھا۔ میں اطمینان سے صوفے پر دراز ہو گیا۔ ابھی میں نے پوری طرح آنکھیں بند بھی نہیں کی تھی کہ اچانک ایک فون کا بدر چیخ اٹھا۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کے انسٹرومنٹ کو دیکھا اور دوسری گھنٹی بجتے ہی بٹن دبا کر اسپیکر فون آن کر دیا اور خود پھرتی سے ایک سگریٹ سلگا لی۔ ہیلو، میں ایلن بول رہا ہوں، مجھے ڈینی سے بات کرنی ہے۔ صاف اور شستہ انگریزی میں آنے والا وہ پیغام سن کر میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ آخر
ایلن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا تھا۔ ڈینی نہیں ہے، میں نے آواز بدل کر سپاٹ لہجے میں کہا، اور اسی وقت ویرا مجھے اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تم چاہو تو اس کے لیے اپنا پیغام چھوڑ سکتے ہو۔ میں نے کوئی وقفہ دیے بغیر اپنی بات مکمل کی۔ دوسری طرف لہجہ بھر کے لیے سکوت چھا گیا۔ شاید وہ میرا جواب سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، پھر اس کی تفکر امیز آواز ابھری، وہ اتنے سویرے کہاں چلا گیا؟ مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی۔ اس سے کہاں رابطہ ہو سکتا ہے؟ ویرا دبے قدموں میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم اپنا فون نمبر دے دو، میں اس سے تمہاری بات کرا دوں گا۔ میں یہ ٹھکانہ چھوڑ رہا ہوں، فون نمبر نہیں دے سکتا۔ اس نے چالاکی سے میرا مطالبہ ٹال دیا۔ میں 10 منٹ بعد دوسری جگہ سے فون کروں تو کیا اس سے بات ہو سکے گی؟ وہ اپنا نمبر نہیں دے رہا تھا، فیکٹری کے نمبر سے واقف تھا۔ میں خود بھی یہ جاننے کی خواہش رکھتا تھا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ موقع گنوا دینے کے بعد میں تجسس میں گھرا رہ جاتا۔ میں نے اس سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف ویرا بھی اس کی آواز پہچان چکی تھی اور پرزور اشاروں سے مجھے بات کرنے پر آمادہ ہونے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اتنے سویرے تمہیں کیا تکلیف ہے جو اس کی نیند خراب کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بدلی ہوئی آواز میں ترشی سے سوال کیا۔ اگر یہ زندگی یا موت کا کوئی مسئلہ ہے تو میں اسے بیدار بھی کر سکتا ہوں۔ اوہ، تو یہ کہو کہ وہ سویا ہوا ہے؟ اس کی آواز مسرت امیز گراہٹ سے مشابہ ہو گئی۔ تم تو اس طرح بات کر رہے تھے جیسے وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ اسے فوراً بیدار کر دو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میری آواز سن کر اسے دلی مسرت ہوگی۔ ہم بیرون ملک ایک دوسرے کے دوست بنے تھے۔ مجھے امید تو نہیں کہ وہ آسانی سے بستر چھوڑ دے گا، مگر میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے بے دلی سے کہا، تم لائن ہولڈ کر رہے ہو یا دوبارہ فون کرو گے؟ تم اطمینان سے اسے جگا لو، میں 5-7 منٹ بعد دوبارہ فون کر لوں گا۔ ریسیور صحیح طرح رکھنا، ایسا نہ ہو کہ مجھے لائن مصروف ملتی رہے اور ڈینی میری کال کے انتظار میں پیچ و تاب کھاتا رہے۔ دوسری طرف سے سلسلہ موقوف ہونے پر میں نے بھی اسپیکر فون آف کر دیا۔ تم ڈرائنگ روم میں کیا کر رہے تھے؟ ویرا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہاں جوک مار رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ ہنس پڑی۔ میرا خیال تھا کہ صرف میں ہی جاگ رہی ہوں، اسی لیے بستر پر پڑی رہی۔ فون کی گھنٹی سننے کے بعد مجھے یقین تھا کہ آنے والی کال مجھے ہی سننی ہوگی۔ اچھا ہوا کہ تم یہاں موجود تھے۔ وہ میری آواز پہچان کر اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر سکتا تھا۔ بظاہر تو وہ دوستانہ موڈ میں معلوم ہوتا ہے، لیکن پہلے سے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا وہ مجھ سے کیا بات کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس فون کال کے ذریعے وہ صرف یہ جاننا چاہ رہا ہو کہ رات کو فائرنگ کے تبادلے کے دوران میں اسے پہچانا تو نہیں گیا تھا۔ تمہیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں، تم دو باتوں کے شہنشاہ ہو۔ کھلے ذہن کے ساتھ اس سے بات کرو، کہیں نہ کہیں وہ مار کھا ہی جائے گا۔ زبان کی ذرا سی ورزش کے نتیجے میں ویرا کے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رات بھر کی جاگی ہوئی ہے۔ تم نے وقت ضائع کر دیا۔ میں نے اسے ملامت بھری نظروں سے گھورا۔ اس کا فون بند ہوتے ہی کچن میں دوڑ جاتی تو دوبارہ فون آنے سے پہلے چائے کی 2 گرما گرم پیالیاں تیار ہو چکی ہوتی۔ وہ ہنس پڑی۔ اب تو وقت ضائع ہو ہی چکا ہے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ ایلن کے عزائم کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا اور اس کے لیے اس سے گفتگو کے بارے میں پہلے سے کچھ سوچنا بے سود تھا۔ میں ویرا کے ساتھ خوش گپیوں میں وہ چند منٹ گزارتا رہا۔ آخر فون کی گھنٹی بج ہی اٹھی۔ میں نے اسپیکر فون آن کر کے پہلے والی آواز میں ہیلو کہا۔ ایلن بول رہا ہوں۔ کیا ڈینی بستر سے باہر آ چکا ہے؟ اس کی آواز متجسسانہ تھی۔ ہاں، ڈینی سے بات کر لو، میں نے مختصر جواب دیا۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے اپنی اصل آواز میں اسے مخاطب کیا تو شب بیداری کی وجہ سے میری آواز پر ہلکا سا بوجھل پن طاری تھا، جو عموماً خمار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم کہاں ہو؟ میں کئی دن سے تمہاری تلاش میں پورے شہر کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ میری آواز پہچانتے ہی ایلن کے لہجے میں گرم جوشی عود کر آئی۔ وہ رات کے واقعات کا کوئی حوالہ دیے بغیر بس بے تکلفی سے مخاطب ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی دوہرے کھیل کے چکر میں تھا۔ میں اسی شہر میں ہوں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تمہیں میرا یہ فون نمبر کہاں سے مل گیا؟ اس کی ہنسی کی آواز گونجی۔ جیسی جونز اور راس المیڈا کے لیے کام کرنے والا دنیا کے کسی بھی خطے میں اتنا بے وسیلہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے ایک مطلوبہ آدمی تک نہ پہنچ سکے، لیکن میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اپنی ذات میں اس کی غیر معمولی دلچسپی بھانپ کر میں نے روکھا رویہ اختیار کر لیا۔ پہلے سوال کا جواب ملے بغیر میں تم سے کھل کر بات نہیں کر سکوں گا۔ میں نے یہ نمبر ٹیلی فون ڈائریکٹری سے حاصل کیا ہے، اس نے جواب دیا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ یہ فون نمبر میرے نام پر نہیں
نہیں ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، نہ ہو، لیکن میں یہ سراغ لگا چکا ہوں کہ تم کراچی کے ایک صنعتی علاقے میں ایس جے گارمنٹ نامی ایک فیکٹری میں مقیم ہو۔ یہ فون اسی فیکٹری کا ہے۔ تم بات الجھاتے جا رہے ہو۔ اب مجھے پوچھنا پڑے گا کہ تمہیں اس فیکٹری کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اپنا ٹھکانہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی ہو اور میرے سراغ لگا لینے پر تمہیں تشویش ہو رہی ہو۔ کیا میرا یہ اندازہ درست ہے؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہاری ہر بات کا جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ تم اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ معلوم ہو رہے ہو اور شاید کسی سے خوف زدہ بھی ہو۔ میں تمہاری تسلی کے لیے بتا دوں کہ میرے ایک تربیت یافتہ کتے نے مجھے تمہارے ٹھکانے تک پہنچایا تھا۔ کتے ہزاروں کی بھیڑ میں کسی مخصوص بو کو پہچان لینے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں۔ تو کیا تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تمہارے صدائے ہوئے کسی کتے نے کراچی ایئرپورٹ پر میرا میلا انڈر ویئر سونگ کر دوڑ لگائی اور گارمنٹ فیکٹری کے گیٹ پر رک کر دم ہلانے لگا؟ تم بلا وجہ بگڑ رہے ہو، وہ ناصحانہ لہجے میں بولا۔ یہ کئی دن کی محنت کا نتیجہ تھا، لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میلے انڈر ویئر کے بارے میں کس نے بتایا؟ ہم کو تان کے 3 کپڑوں کے ساتھ اغوا کر کے شنگارا ویلی لے جایا گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر ہمارے میلے کپڑوں کا تھیلا ہمارے ساتھ تھا۔ کراچی پہنچ کر تھیلا کھولا گیا تو اس میں سے ایک انڈر ویئر غائب تھا جو تم ہی نے جلال آباد وغیرہ میں اڑایا ہوگا۔ تم بہت ذہین اور ہوشیار ہو، پال بھر میں 2 + 2 کر لیتے ہو، لیکن میں تمہارے جواب سے ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ کراچی جیسے وسیع شہر میں کسی ماہر ترین کتے کا باپ بھی اس طرح ایک آدمی کا کھوج نہیں لگا سکتا۔ تم کوئی اہم بات مجھ سے چھپا رہے ہو۔ وہ اہم بات بہت مختصر سی ہے۔ کراچی پہنچنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ تم بدرو نامی کسی پرانے بدماش کے آدمیوں نے اغوا کر کے شنگارا ویلی پہنچایا تھا۔ بدرو اب ٹرانسپورٹر بن چکا ہے۔ اس سے رابطہ ہوتے ہی بہت سی باتیں سامنے آتی چلی گئیں۔ ان باتوں پر روشنی ڈالتے چلو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میری آواز تلخ تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ اسے ہمارے بارے میں معلومات موتی لال سے حاصل ہوئی تھی، لیکن مجھ سے جھوٹ بولنے کے لیے اس نے بہت پکی تیاری کی ہوئی تھی۔ کرید کر وہ نقطے یکجا کیے تھے کہ میں آسانی سے اسے نہیں جھٹلا سکتا تھا اور اس کی کہانی تسلیم کرنے پر مجبور تھا۔ تمہارے جہانگیر نامی کسی آدمی سے بہت پرانی دوستی ہے۔ پہلے وہ بھی ہماری لائن کا آدمی ہوا کرتا تھا، لیکن اب تائب ہو کر بزنس میں آ گیا ہے۔ بدرو کو پتہ وغیرہ نہیں معلوم تھا، لیکن اس نے اتنی رہنمائی کر دی تھی کہ جہانگیر کی گارمنٹ فیکٹری کرنگی کے صنعتی علاقے میں ہے۔ وہاں بڑی گارمنٹ فیکٹریوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں اپنے کتے کے ساتھ باری 5 فیکٹریوں پر تباہ آزمائی کرنے کے بعد چھٹی کوشش میں تمہارا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے تمہاری اس کہانی پر اعتبار کر لیا ہے۔ تم نے اس کہانی پر خاصا ہوم ورک کیا ہے تو دعا دیے جانے کے قابل ہے، لیکن یہ حقائق کے منافی ہے۔ میں نے سچ بیان کر دیا ہے۔ میں تمہیں اسے تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ مجھے خیال آیا کہ بدرو دادا وغیرہ پر اس نے بہت پہلے کام کیا تھا۔ شاید وجے اور اس کے ساتھیوں کی طرح ایلن بھی کافی دنوں سے ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے ہمارے اغوا کے بعد ہی کراچی میں معلومات یکجا کی ہوں گی اور پھر بدرو دادا سے جا ملا ہوگا۔ اس سے سارے قوائف حاصل کرنے کے بعد ایلن نے پشاور میں رہ کر ہماری واپسی کا انتظار کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر چیخا سرائے میں ڈیرے ڈال دیے، اور جس دن گالان سے چیخا سرائے کے راستے ہماری واپسی متوقع تھی، وہ دونوں کوسٹر کے ٹھیکیداروں کے روپ میں قندوز خان کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو کہنا تھا تم نے کہہ دیا۔ اب اسے یہیں چھوڑ دو اور آگے بات کرو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اس وقت میں زیادہ بحث میں پڑ کر اپنا سر نہیں کھپانا چاہتا۔ میں نے کرنل جیسی جونز کو بل جونز اور پال ایتھرٹن کی موت کی خبر دے دی ہے۔ یہاں آنے کے بعد میں نے چھان بین کی تو ان کی تصدیق ہو گئی جو تم لوگوں نے بتائی تھی۔ اب اس سے ملے ہوئے $20,000 میرے ہو چکے ہیں، لیکن مجھے اگلے کام بھی مل گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بل جونز کے قاتل یا قاتلوں سے انتقام لینا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے کام مل گیا تو میں تم سے ضرور مدد لوں گا۔ اب بل جونز کو مارنے والوں کی تلاش کرنے کے ساتھ ہی مجھے ڈیوڈ سٹارز نے راز المیڈا سے بھی بات بننے کی امید ہے۔ اس بارے میں تجھ سے تفصیلی بات کرنی چاہتا ہوں تاکہ راز سے اسی کی روشنی میں معاملہ طے کروں۔ میں حیران رہ گیا، وہ اس قدر دیدہ دلیری اور ڈٹائی سے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دینے کو طبیعت
مدد چاہ رہی تھی۔ اس نے مجھے بالکل ہی احمق اور بے وقوف سمجھ لیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسی وقت اسی گزری ہوئی رات کے واقعات بلاؤں، لیکن میں نے فوراً ہی وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے انجان رہ کر اسے پھانسنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت میں ذرا بھی تلخی کا مظاہرہ کرتا تو وہ بدک کر مجھ سے دور بھاگ سکتا تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ میں بدستور اپنی بے خبری کا مظاہرہ کر کے اسے اپنے ساتھ مل بیٹھنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور جب وہ میرے دام میں آ جائے تو اچانک اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دوں گا۔ میرا وہ فیصلہ ایلن کی مکاری کا مناسب ترین جواب تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنی دلی خواہشات کے برعکس مجھ سے مفاہمانہ گفتگو کر رہا تھا۔ میرے دشمنوں کی سرپرستی کی وجہ سے اس کے دل میں میری طرف سے بغض و عناد بھرا ہوا تھا۔ اس نے بات کو نامعلوم عزائم کے تحت ایک خونخوار کتے کو فیکٹری کی طرف روانہ کیا، پھر تھانے میں مخبری کر کے میرے لیے ناقابل تصور دشواریاں پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ اپنی ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ مجھے دوسرے زاویے سے گھیرنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت تک میں نے اسے پچھلی رات کے واقعات کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ دو باتیں ایسی تھی جو میرے ساتھ اس کے بھی علم میں تھی۔ اگر میں اس سے مذاکرات میں ان دو امور کا سرے سے ذکر نہ کرتا تو وہ میری طرف سے کھٹک سکتا تھا کہ شاید میں بھی اپنے پس پردہ عزائم کو چھپاتے ہوئے اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے اپنی طرف سے مطمئن کرنے کے لیے فیکٹری کے چھت پر کتے کے قتل اور پھر دو نامعلوم گروہوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کا معصومانہ ذکر ضروری تھا۔ تم سے ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہوں۔ تمہاری کچھ باتوں نے بھی مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ان الجھنوں کے رفع ہوئے بغیر ہمارا ایک دوسرے سے ملنا سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ تم کھل کر بات کر سکتے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری الجھنیں رفع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے پاس وقت کی کمی ہے، اپنے شبہات دور کرنے کے لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ تم نے تربیت یافتہ کتے کے ذریعے میری تلاش کا ذکر کر کے خود کو مشتبہ بنا لیا ہے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں بات چھیڑ ہی دی۔ پچھلی رات فیکٹری کے چوکیدار نے احاطے کے قریب ہی ایک خونخوار پالتو کتے کو گولی ماری ہے جو منہ اٹھائے سیدھا فیکٹری کی طرف چلا آ رہا تھا۔ فون پر اس کی ہلکی سی آسودہ ہنسی کی آواز سنائی دی، پھر وہ بولا، اب میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ تم خود ہی غور کرو کہ وہ میرا بھیجا ہوا کتا ہوتا تو میں اس وقت کتے کے ذریعے تمہاری تلاش کا ذکر کیوں کرتا؟ میں نے پوری بے خوفی اور صاف دلی سے تمہیں بتایا ہے کہ میں ایک کتے کی مدد سے SJ گارمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میری تلاش کا علم ہو گیا ہے اور میرے تم سے مل بیٹھنے سے پہلے ہی انہوں نے تم کو میری طرف سے بدظن کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ یقیناً کوئی بد نصیب کتا رہا ہوگا جسے بدگمانی پیدا کرنے کے لیے ادھر ہانکا گیا ہوگا۔ میرا کتا میرے پاس محفوظ ہے، تم جب چاہو اسے دیکھ سکتے ہو۔ وہ تمہاری بو پاتے ہی زنجیر تڑانے کے لیے مشتعل ہو جائے گا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے کسی نے ایسا پیچیدہ طریقہ اختیار کیا ہے؟ اس کی صاف گوئی اور بے حجاب لب و لہجے نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ عجیب ہی نہیں، میں تو اسے ناقابل یقین اتفاق قرار دوں گا۔ وہ بہت اندر کا کوئی آدمی ہی ہو سکتا ہے جو میرے ہر ارادے سے واقف ہو۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پیٹر کنگ کے سوا کسی اور کو اعتماد میں لیا ہو۔ وہ کہیں بے احتیاطی کر گزرا ہو تو دوسری بات ہے، میں اس سے پوچھوں گا۔ دوسرا اتفاق اس سے کہیں زیادہ ناقابل یقین ہے۔ میں نے کہا، کتے پر فائر کر ہونے کے چند منٹ بعد ہی فیکٹری کے قرب و جوار میں خوب دھواں دار فائرنگ ہوتی رہی جو رفتہ رفتہ معدوم ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دو حریف گروہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے ہوں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ تصادم کتے ہی کی موت کا شاخسانہ ہو۔ واقعات کی کڑیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ فائرنگ کے اس تبادلے میں تم بھی ملوث تھے۔ تم اس اتفاق کا کیا جواز پیش کرو گے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے میری تائید کی۔ تمہارے نقطہ نظر سے بات یوں بنتی ہے کہ اپنے کتے کی موت کے بعد میں کچھ مشتبہ لوگوں سے لڑ پڑا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کتے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں کل رات اپنے گھر میں مقیم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کتے کو چھوڑنے والوں کا پولیس کی کسی گشتی پارٹی سے تصادم ہوا ہو۔ میں ان واقعات میں کسی بھی طرح ملوث ہوتا تو تمہیں فون کرنے کے بجائے تم سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتا۔ میری یہ فون کال ہی میری نیک نیتی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر تم اس سنتی علاقے میں اپنی موجودگی سے انکار کر رہے ہو تو پھر مزید معاملہ
معاملات پر تم سے بات کرنی بے سود ہے۔ تیسرے واقعے کے بارے میں جان کر تم شاید اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو تیسرا واقعہ کیا تھا؟ اس نے بے ساختہ لہجے میں سوال کیا۔ جب ان واقعات سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو پھر ان کا مزید تذکرہ بیکار ہے۔ میں غیر ضروری طور پر اپنی کمزوریوں کی تشہیر کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے ویرا کو آنکھ مار کے کہا، کم از کم مجھے علم تو ہونا چاہیے کہ تم کیسے مسائل سے دوچار رہے ہو۔ تم میرے مربی یا سرپرست نہیں ہو کہ تمہیں ہر بات سے آگاہ کیا جائے۔ میں اپنے مسائل سے خود نمٹنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہوں۔ جس بات سے تمہارا سرے سے تعلق ہی نہیں ہے اس میں تمہیں گھسیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف الجھنیں بڑھیں گی۔ میں تم پر چھانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کی آواز نرم اور میٹھی ہو گئی۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے مسائل اور کمزوریوں کا علم بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی برے وقت سے بچ سکیں۔ تم مسلسل مجھے خریدے جا رہے ہو۔ اپنی سرگرمیوں کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا۔ میری کوئی سرگرمیاں نہیں رہی ہیں۔ میں کراچی آنے کے بعد سے تمہاری تلاش میں لگا ہوا تھا۔ تم سے معاملات طے کرنے کے بعد کام شروع کیا جائے گا۔ تم نے ابھی تک تیسرے مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ تم نرم خون نظر آنے کے باوجود بہت ضدی ہو، میں نے اکتاہٹ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تیسرا اور بدترین اتفاق یہ ہوا کہ کل رات پولیس نے میری تلاش میں فیکٹری پر دعویٰ بول دیا۔ میری عقل پریشان ہے کہ ایک ہی وقت میں اتنے اتفاقات کیسے رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ پھر تم ان سے بچنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ انہیں کس سلسلے میں تمہاری تلاش تھی؟ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں لیکن میں ہمیشہ ان سے بچتا رہتا ہوں۔ رات کو بھی وہ میرے آدمیوں کو ستانے کے سوا کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ تمہاری کوئی خطرناک دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، بہت محتاط رہنا ہوگا۔ میں تو تمہیں بھی اپنے خطرناک دشمنوں میں شمار کرنے لگا ہوں۔ میں نے چوٹ کی۔ کوئی وقت آئے گا تو تم دیکھ لو گے کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں۔ وہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ اب تم کام کی بات کرو۔ صبح سویرے سے اٹھ کر منہ دھوئے بغیر فون پر آیا ہوں۔ میں نے گفتگو میں دینے میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کرتے ہوئے کہا، کام کی صرف ایک ہی بات ہے کہ میں کسی وقت تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ فیکٹری تم دیکھ ہی چکے ہو، فون کر کے کسی بھی وقت مل سکتے ہو۔ میری خواہش ہے کہ ہم کہیں اور ملیں۔ ابھی تم نے جن واقعات سے مجھے آگاہ کیا ہے ان کے بعد ہمارا فیکٹری میں ایک جگہ ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک ہی بار میں ہم سب گھیر لیے جائیں گے، کوئی ہماری دیکھ بھال بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر تم اپنا پتہ دے دو، میں وہاں آ جاؤں گا۔ میں نے دوسری تجویز پیش کر دی۔ میں اپنے ٹھکانے پر بھی یہ غیر ضروری آمد و رفت کا سلسلہ نہیں کروں گا۔ نئے چہروں کو دیکھ کر پڑوسی شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکیلا رہنے والے مرد کو ویسے بھی یہاں شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو کیا تم ہوٹل میں نہیں ہو؟ میں نے قدرے توقف سے پوچھا۔ نہیں، ہوٹلوں میں آنے جانے والے غیر ملکی ایجنسیوں کی نگاہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک رہائشی علاقے میں مکان کا حصہ کرائے پر لیا ہوا ہے۔ تم چاہو تو میں 3 بجے تم سے مل سکتا ہوں۔ بعد کا پروگرام وہیں طے کر لیا جائے گا۔ ہو سکے تو پیٹر کو بھی اپنے ساتھ لیتے آنا۔ ویرا لاپتہ ہے، میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کہا، تم دونوں سے میرے معاملات طے ہو گئے تو وہ میرے معاہدے کی پابند رہے گی۔ تم اس کی طرف سے بے فکر رہو، میں بھی اکیلا آؤں گا۔ اس نے میری توثیق کی۔ پیٹر اپنے معاملات میں مصروف ہوگا۔ ٹھیک 3 بجے ہم پرل کی لابی میں۔ مجھے تھوڑی سی دیر سویر ہو جائے تو انتظار کر لینا۔ ٹھیک ہے، میں نے کسی بحث میں پڑے بغیر کہا۔ ویسے میں وقت پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم پوری نیک نیتی کے ساتھ اس ملاقات پر بات کر رہے ہیں۔ کوئی چوتھا اتفاق رونما ہوا تو گناہ تمہارے نام منتقل ہو جائیں گے اور محاذ آرائی کا خون خوار سلسلہ چل نکلے گا۔ چوتھا اتفاق، اس نے میرے الفاظ دہرا کر ایک ہلکا سا کہا لگایا۔ بعض اوقات تم بہت چبھتی ہوئی باتیں کہہ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہارا ذہن صاف نہیں ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔
معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔